بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکمل المؤمنین احسنهم خلقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی، سب سے افضل، سب سے کامل انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی گفتار اچھے ہو، جس کے الفاظ اچھے ہوں۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ جہاں سے آپ گزرو لوگ آپ کی طرف خود آ کر لگ گئے۔ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دے کر کوئی دائیں ہو جائے کوئی بائیں ہو جائے، اس چیز کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نبی کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے میرے ہاتھوں کی دو انگلیاں ہیں، ہم آپس میں اس طرح کٹھی دو انگلیاں ہیں، اس طرح ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے اخلاق سے کام لیا کرتے تھے، اچھے اخلاق، اچھے گفتار کے مالک تھے۔ ایک ہے اخلاق حمیدہ، ایک ہے اخلاق غلیظہ۔ اخلاق حمیدہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اچھے اخلاق کو استعمال کرتے ہیں، گھر کی زندگی بھی آپ کے اچھے اخلاق والی ہو، باہر کی زندگی بھی آپ کے اچھے اخلاق والے ہو، دوستوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ چلتے ہوں، اس کا نام ہے اخلاق حمیدہ۔ اور ایک ہے اخلاق غلیظہ کہ گندے ترین اخلاق کا مالک آدمی ہوتا ہے، گندے ترین کا اخلاق، یعنی کہ گھر میں جائے تو بیوی بچے اس سے تنگ ہوتے ہیں، بھائی اس سے تنگ ہوتے ہیں، ماں باپ اس سے تنگ ہوتے ہیں، اسی طرح باہر آئیں تو باہر بھی لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق غلیظہ، اور اس آدمی کی بخشش مشکوک ہوتی ہے، اس آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس آدمی کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں پہنچتی، جس آدمی کے اخلاق برے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پر جانے لگے تو آپ حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی محترمہ تھی، آپ ان کو ساتھ لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو آدھے راستے میں آپ نے اس لشکر کو ٹھہرایا اور کہا کہ یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کر لو، آرام کر لو، اس کے بعد اگلی منزل پر ہم چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام وہاں پر ٹھہر گئے، اور حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، آپ کو قضائے حاجت ہوئی۔ جب آپ کو قضائے حاجت ہوئی، آپ اپنی اونٹنی سے اتری اور ساتھ ایک جنگل تھا، آپ جنگل میں چلی گئی، اور جنگل میں جا کر آپ قضائے حاجت سے واپس ہو کر آئیں تو آ کر دیکھا کہ وہ قافلہ اٹھ چکا تھا، چلے گئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو یہ پتا تھا کہ حضرت عائشہ جو اونٹ کے اوپر کوہان ہے وہ کوہان میں بیٹھی ہوئی پردے میں، اب وہ پردہ ویسے کا ویسا تھا، کپڑا ویسے کا ویسا تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کہ شاید وہ اسی کے اندر وہ ڈولی نما بنی ہوتی تھی، تو شاید اسی میں ہے، مگر وہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اب وہ لشکر چل چکا تھا، مگر اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا، ابوبکر کو یہ نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہے۔ پیچھے ایک صحابی ہے حضرت صفوان بن معطل، تو حضرت عائشہ وہیں پر آ کر ٹھہر گئی اور ایک سفید رنگ کی چادر اپنے اوپر آپ نے اوڑھ لی اور وہیں پر لیٹ گئی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی پیچھے لگائی کہ وہ 2 کلومیٹر پیچھے اس لشکر سے آئے تو وہ آئے گا۔ اب وہ صحابی آئے تو اس نے کہا شاید کوئی مرا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے آواز لگائی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی ماں عائشہ ہوں اور نبی کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا ماں جان آپ یہاں پر کیسے رہ گئی؟ فرمایا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی اور وہاں پر رہ گئی ہوں۔ اب وہ صحابی نے صفوان بن معطل نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس پر حضرت عائشہ کو بٹھا کر پردہ کرا کر آپ نے نکیل پکڑی، پورا راستہ پیدل گئے۔ جب آپ پیدل گئے تو مکہ جب آپ پہنچے تو مکہ پر سب سے پہلا جو منافق آدمی تھا اس کی نظر اللہ کے نبی کے لشکر پر اور اس اونٹنی پر پڑ گئی۔ جب اس منافق کی لشکر نظر پڑ گئی تو اس کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جو ہے وہ 3 گھنٹے پہلے مکہ میں پہنچا اور یہ عائشہ 3 گھنٹے بعد آ رہی ہے۔ اس نے سارے مکہ میں الزام لگا دیا کہ یہ جو اللہ کی نبی کی بیوی ہے نا یہ غلط تھی، اس آدمی کے ساتھ اس کے تعلق غلط تھی، اس لیے یہ پیچھے رہ گئی۔ یہ الزام لگایا اللہ کے نبی کی بیوی پر۔ جب الزام لگایا پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی، پورے مکہ میں، صحابہ کرام میں، دیگر جو کافر تھے، یہودی تھے، سب میں، اور یہ بات ایسی زور پکڑ گئی، ایسی زور پکڑ گئی جیسے آج کے دور میں آپ کے وہ مینار پاکستان والے واقعہ زور پکڑ گئی۔ اتنی شہرت، اس وقت میڈیا نہیں تھا، مگر جو عبداللہ بن ابی وہ رئیس المنافقین تھا وہ میڈیا سے بڑا کردار ادا کرتا تھا، کیونکہ دل ہی دل میں اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کے نبی سے بغض کیا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ دن گزرتے گئے، ناراضگیاں بڑھتی گئی، دن گزرتے گئے، ناراضگیاں بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے اپنے باپ کے گھر بھیجا، اپنے والد کے گھر میں رہی۔ ٹوٹل سے 17 سے 18 دن گزرے، حضرت عائشہ وہاں پر رو رہی ہے اور اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھ کے غم زدہ ہے۔
باہر نکلتے تھے لوگ تانا دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلتے تھے لوگ کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی وہی ہے کہ جس کے پیچھے تعلقات خراب تھے, پیچھے رہ گئی تھی. جب 17ویں سے 18واں دن گزرا, اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ جی یہ تو دن بڑھتے جا رہے ہیں اور بدنامی بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ نے جبرائیل امین بھیجا اور جبرائیل امین کے ذریعے سورۃ نور میں 17 آیتیں حضرت عائشہ کے حق میں نازل فرمائی کہ اے نبی آپ کی بیوی غلط نہیں ہے, ھذا بہتان سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ اے نبی آپ کی جو بیوی یہ پاک ہے مگر اس پر بہت بڑا بہتان لگایا گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اخلاق دیکھیں. اب یہ رئیس المنافقین کی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات کو, آپ کے دل کو نقصان اور آپ کے دل کو تکلیف اور مصیبت پہنچی ہے, یہ آدمی مر جاتا ہے. جب مرتا ہے تو اس کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ مسلمان ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس چل کر آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے مگر آ کر اس کا جنازہ پڑھا دیں, آ کر اس کو کفن دے دیں, اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا لباس اتار کر دے دیں تاکہ اپنے باپ کو میں وہ کفن دے دوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں اخلاق. اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگایا, بلکہ اللہ کے نبی پر الزام لگایا, آپ کی عزت اور عصمت پر الزام لگایا, مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنا کرتا دینے کو بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے, کرتا بھی دے دیا. اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ آپ جنازہ بھی پڑھائیں. جب آپ جنازے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق نے روکا کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. یہ آدمی وہ تھا کہ جس نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا, آپ کی عصمت پر الزام لگایا, آپ کی عزت پر الزام لگایا. اور دوسری بات ہے یہ آدمی اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا, اندر سے یہ پکا منافق تھا, کافر ہے. آپ کافر کا نماز جنازہ نہ پڑھائے, مگر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے نہیں روکا, میں نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں. نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا کر جیسے ہی آپ قبر کے پاس رکے تو آپ کے کان میں ایک صحابی جن کا نام عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے, کہا یا رسول اللہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرے باپ کو آپ قبر میں بھی اتارے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے باپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں, مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر نماز جنازہ پڑھا دیں گے, آپ اگر اپنا کرتا دے دیں گے, آپ قبر میں اتاریں گے تو اس آدمی کی اللہ بخشش فرما دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے, یہ بھی منظور ہے. اللہ کے نبی نے اٹھایا, قبر میں رکھا, اور قبر میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا, کیونکہ جہاں پر نبی کا لعاب لگ جائے نا وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. آپ نے لعاب نکالا, اور جب لعاب نکالا اس وقت جتنے بھی کافر تھے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے, جو منافق تھے کافر تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگایا, آپ کی عزت پر الزام لگایا, آپ کی دل کو جو ہے نا ٹھیس پہنچائی ہے, مگر اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, صرف ایک تماشا دیکھ رہے تھے. جب اللہ کے نبی نے اس کے منہ میں لعاب ڈالا, اس کے لیے ہاتھ اٹھائے نا, تو اس وقت کئی کافر مسلمان ہو چکے. یہ اخلاق دے کر کئی کافر اس وقت کلمہ پڑھ چکے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. یار یہ بھی دیکھو کتنا خوبصورت اور عجیب دین ہے کہ وہاں پر پتھر مارتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھو. طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں نے اپنے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے. اللہ کے نبی کو پتھر مار دیں گے, اتنے پتھر مارے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے وہ جم و خون وہ آپ کے جسم مبارک سے نکلا اور آپ کے جوتوں میں جم گیا. جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ وہ جوتا اتارنے لگی آپ کے پاؤں مبارک سے, تو وہ جوتا نہیں اتر رہا تھا, کیونکہ وہ گوشت جسم سے وہ جو گوشت اور لوتھڑا نکلا ہوا تھا خون, اس کے ساتھ وہ جم گئی تھی وہ جوتا اتر نہیں رہا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاؤں سے وہ جوتا الگ کیا, اور جوتا الگ کر کے اللہ نے فرمایا 2 فرشتے جاؤ میرے نبی سے جا کر پوچھو کہ اسی وقت ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. 2 فرشتے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اسی وقت آپ صرف حکم کریں, ہم اس 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیتے, برباد کر دیتے, آپ حکم کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے تو آپ کو پتھر مارے ہیں, آپ کا خون بہایا, آپ کا سر تک زخمی کیا, آپ کا چہرہ مبارک تک زخمی کیا, یا رسول اللہ ابھی بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, شاید انہی میں سے کوئی مسلمان ہو جائے, شاید انہی کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. میں نہیں چاہتا, میں محمد میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی جو کافر تھے برچھا مارا اللہ کے نبی کے دانتوں پر, تو آپ کے یہ سامنے کا دانت دینا, اس میں سے آپ کا دانت شہید ہو گیا اور آپ کا منہ مبارک سے خون نکلا, اور آپ پیچھے ایک کھائی تھی کھڈا تھا اس میں جا گرے, تو آپ کی یہ سر کی ہڈی سے نیچے کچی ہڈی ہوتی ہے وہ جا کر نیچے لگی اور آپ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. جب وہ بیہوش ہو گئے صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام میں کھلبلی مچ گئی, کیونکہ لوگ کافروں نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے, اللہ کے نبی فوت ہو چکے. اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا اور آپ کا پورا جسم زخمی تھا. تو صحابہ جو تھے وہ ایک بے ہوشی کی طارے میں
آپ کی جو وہ عقل تھی وہ اس وقت مغموم ہو چکی تھی، غمزدہ تھی، تو سارے کوئی کسی نے رونا شروع کر دیا، کسی نے چیخنا شروع کر دیا، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو. مگر جب اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ایک صحابی نے کام میں کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بدعا کیجیے جس طرح آپ کا سامنے والا دام شہید کر دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائی صحابی نے کان قریب کیا اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ عذاب کا انتظار کرو، ابھی عذاب آئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، عذاب آنے والا ہے. تو جس وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی دوسرے صحابی نے کان قریب کیا تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے، اللہ جی یہ مجھے جانتے نہیں تو بتا. وہاں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، دانت شہید کیا جا رہا ہے، آپ کو کھائی میں گرا دیا گیا، قتل کے منصوبے بن گئے، آپ کو ختم کرنے کی سازش ہے. مگر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ جی ان کو ہدایت عطا کرو. میں ان کی ہلاکت کے لیے دعائیں نہیں مانگتا، میں ان کی ہلاکت کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، بلکہ ان کو آپ ہدایت عطا فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. یاد رکھنا 100% دین، 100% مکہ اور مدینہ میں دین اسلام آ چکا تھا. دین اسلام اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اسلام آ چکا تھا. ابو بکر کے ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے، عثمان کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے دین آ چکا تھا. مکمل دین تھا، مکمل شریعت نافذ ہو چکی تھی. مگر اس میں سے آپ اٹھا کر دیکھیں 60 سے 55% جو تھی وہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. باقی تلوار کے لیے، باقی تلوار کے زور سے، باقی سب سے زیادہ اخلاق آپ کا 60% آپ نے اخلاق استعمال کیا. اخلاق کی وجہ سے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. کئی ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب روایات میں آتا ہے ایک آدمی آیا، وہ اپنے ساتھ اتنی سی رسی لایا، رسی لا کر اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ادھار دیا تھا، وہ میرا ادھار واپس کرو، میرا قرض واپس کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ اور جو وعدہ تھا نا وہ جمعے کا دن کا طے تھا مثال کے طور پر، اور آپ میرے پاس منگل کے دن آ گئے، 3 دن پہلے آ گئے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا جمعے کا دن طے تھا، ہفتے کا دن طے تھا، مجھے پیسے چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس پیسہ چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس ابھی نہیں ہے، وعدہ ہمارا جمعے کا تھا، میں جمعے کو لوٹا دوں گا. اس آدمی نے رسی نکالی اور اللہ کے نبی کے گلے میں دے دی، اور گلے میں دے کر زور سے دبائے. صحابی اس وقت حضرت عمر فاروق اٹھے، آپ نے تلوار نکالی، اس آدمی کی گردن کرنے لگی. اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، گردن نہیں کرم کرنی. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو آنکھیں نا، یہ آنکھیں اتنی اتنی موٹی آنکھیں باہر آ گئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو، اور آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو چکا تھا. قریب تھا کہ آپ کی جو رگیں کٹ جاتی اس سے، مگر اس کافر نے آپ کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو فاروق اعظم کو بلا کر کہا کہ اے میرے صحابی، اے میرے جانشین، آپ کو یہ چاہیے کہ اس کو کہو کہ ذرا نرمی کرو اور مجھے کہہ دے کہ اس کا معاملہ جلدی ادا کرو، آپ اس کو مارو نہ. تو جیسے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا اور اس کافر کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں لوٹا دوں گا آپ کو پیسے. اور فاروق اعظم کو کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا. اسی وقت وہ آدمی چلا گیا، غسل کر کے غسل کر کے واپس آ کر بیٹھ گیا اور کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ. صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو آپ نے اللہ کے نبی کے گلے میں پھندا دیا، مارنے لگے تھے، آپ تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں اور ابھی آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ میں آج نہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، جتنی آپ اس کو تکلیف دیں گے، جتنا آپ اس کو ماریں گے، اتنے آپ پر وہ خون برسائے گا. میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ واقعتاً اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں کہ اس کو لوگ تکلیف دیں اور یہ لوگوں کو دعائیں دیں، لوگوں کو خون برسائیں. میں اس نشانی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے. اور واقعتاً وہ نشانی اس میں سچی پائی، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں. تو اس نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ. اخلاق تھا اللہ کے نبی کا، اخلاق. آج ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ وہ اخلاق کی کمی. اب دیکھیں ہمارے آپس کے معاملات، میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے. گھروں میں چلے جائیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے. کئی ایسے بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے خامندوں کی اخلاق سے، اپنے خامندوں کے رویے سے تنگ ہے. مگر وہ عزت والی بیٹیاں ہیں جو اس گھروں میں گزارا کرتی ہیں، جہنم میں گزارا کرتی ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ غریب ہیں، اگر میں طلاق لے کر اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی. اللہ کی قسم یقین مانو، اپنی زندگیاں تباہ کر بیٹھی مگر اس گھر میں بیٹھی رہتی. اور خاوند کا غصہ کہ وہ جابر، ظالم اور فرعون بنا بیٹھا ہے اپنے بیوی پر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین وہ آدمی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. یار میری طرف دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا کیا پتا، گھر میں آئے اور گھر میں آ کر حضرت عائشہ سے پانی مانگا. عائشہ نے پانی دیا. جب پانی دیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے آپ پیو. عائشہ کو پڑا. عائشہ نے کٹورے سے پانی پیا، وہ برتن وہ مٹی کا ایک کٹورا ہوا کرتا تھا، کہا آپ پیو. جب حضرت عائشہ نے پیا نا
تو اللہ کے نبی نے کٹورا اٹھایا اور فرمایا عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ کہاں پہ لگے؟ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ہونٹ یہاں پہ لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ وہاں پہ لگا کر پانی پیا۔ یہ امت کو بتلایا کہ بیویوں کے ساتھ ظالم جابر نہیں، قہر نہیں بن کر آنا بلکہ محبت کے ساتھ۔ عائشہ گھر میں تھی، اللہ کے نبی نے جھاڑو اٹھایا اور عائشہ کو کہا آج آپ بیٹھ جاؤ، میں جھاڑو لگا کر دیتا ہوں۔ رحمت للعالمین جو اللہ کا محبوب ترین نبی ہے، اللہ کا پیارا نبی، وہ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہا، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہا۔ عائشہ کے ہاتھ میں چوٹ لگا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے آٹا گوندھ کر دکھایا اور آٹا گوندھ کر عائشہ کو دیا۔ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ کے نبی نے سوئی پکڑی اور اپنے کپڑے کو خود سیا۔ اور آج اگر اس کے برعکس ہمارے اخلاق کو دیکھا جائے، اگر سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو ہم تو بیوی کی شامت لے آتے ہیں، ہم اس کو مارتے ہیں، ہم اس کو پیٹتے ہیں۔ اور سب سے بڑی گندی عادت اس انسان کی، میں کسی کو ہیٹ نہیں کرتا، مجھے کسی کا نہیں پتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا اخلاق ہے، میں ایک عام سی بات کرتا ہوں، ہمارے اندر سب سے بڑی بری اور گندی عادت یہ ہے کہ جب ہم بیوی کو پکارتے ہیں اور یا بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو ہم اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ پکار کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ یار اگر وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے دیں آپ برداشت کرو گے؟ پتہ نہیں برداشت کرو گے، اگر اس کے بھی ماں باپ ہیں اس کا بھی دے دے اس کے سینے میں۔ تو حق یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ بیوی کو سج دج کر پیار محبت کے ساتھ جو وہ مانگے اس کو وہ دو، جو اس کی ضروریات ہے وہ ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، خود تو اٹے کٹوں کی طرح ہم چڑھتے ہیں، کبھی بازاروں میں کبھی ہوٹلوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، مگر جب گھر جاتے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ بیوی کے لیے کچھ نہیں لے کر جاتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ نہیں لے کر جاتے، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یقین مانو بیوی کے سینے میں، لوگ کہتے ہیں نا، میں آج دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عورت کمزور چیز ہے، نہیں، مرد کمزور ہے، عورت طاقتور ہے۔ مرد کمزور ہے، مرد بزدل ہے، عورت جو ہے نا، عورت پاورفل ہے، اس کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے۔ اب میری بات کو سمجھو، میں دلیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر لوں۔ دیکھیں عورت جو ہے نا، عورت، آپ اپنی بیوی کو، جس کے 2-3 بچے ہو نا، آپ اپنی بیوی کو کبھی اپنے ماں باپ کے، اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں اور وہ 2-3 بچوں کی آپ صرف 2 گھنٹے مجھے کفالت کر کے دکھا، 2 گھنٹے، اللہ کی قسم بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ روتا ہے، ایک پیشاب کرتا ہے، اس کا پیشاب صاف کرو، دوسرا پیشاب کرے گا، اس کا پیشاب کو صاف کرو، تیسرا پیشاب کر دے گا، وہ روئے گا، اس کے منہ میں فیڈر دو، وہ دوسرا روئے گا، اس کے منہ سے فیڈر نکال دو، اس کے منہ میں۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا اور کہتا ہے یار اس اولاد کی یہ مصیبت میرے لیے بن کے اس کو نکالو۔ مگر بیوی کو سینے کو دیکھو کہ 8-8 سال، 9-9 سال، 20-20 سال تک اپنے بچوں کی پرورش کرتی، جوان ہو جاتی، مگر بیوی کی چہرے پر آپ کبھی غمگینی نہیں دیکھو گے، اداسی نہیں دیکھو گے۔ وہی بات ہے، جب بچہ پیشاب کرے ہمیں بدبو آتی ہے، اور عورت کیا کرتی ہے، اپنے بچے کا بڑا پیشاب اپنے ہاتھ سے صاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، درد زے کے وقت جب بچہ ہوتا ہے نا، عورت کو بچہ ہوتا ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہے، یقین مانے، آپ کہتے ہیں نا کہ عورت کمزور چیز ہے، عورت بڑی طاقتور چیز ہے، مگر مرد کمزور ہے، مرد اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتا۔ جو ٹھیک ہے نا، عورت کے اندر جو نا وہ بچہ ہوتا ہے نا، انسان کی جسم کے اندر 206 ہڈیاں، سائنس میں آپ پڑھ چکے، یہاں پہ بچے بیٹھے ہوں گے، 206 ہڈیاں سائنس نے تحقیق کی ہے انسان کے جسم کے اندر۔ جس وقت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو 206 کی ہڈیوں کو وہ جوڑ ہل جاتے ہیں، سارے جوڑ ہل جاتے ہیں۔ اور آج اگر ہمارا کوئی صرف چھوٹا سا ایک جوڑ ہل جائے، ہماری چیخ آسمان تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے اخلاق کرو، برتاؤ کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت آپ کی سفر دے گی، دنیا اور آخرت کا سفر دے گی۔ تو جتنے بھی آپ اگر کسی گھر میں، باہر میں، گلی میں دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، اخلاق سے کام لیں، انشاءاللہ اخلاق سے آپ نے کام لینا، اخلاق استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الہ العالمین، جتنے میرے بھائی میرے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ سب کو یا اللہ اخلاق کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں میں رحمت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں سے پریشانی دور فرما، ان کے گھروں کو یا اللہ رزق کا منور بنا۔ الہ العالمین، ان کے ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں یا اللہ مجھ سمیت یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، مرنے سے پہلے یا اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، کلمہ طیبہ یا اللہ مرتے وقت نصیب فرما۔ الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، شہادت کی موت نصیب فرما، اور مکہ مدینہ میں یا اللہ ہمیں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین برحمتک۔